شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 30 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 31۔ اب جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہ سارا کے بارے میں پڑھا، اور سارا جو ہے وہ انتقال کے لیے آتا ہے، یعنی اسم کو منتقل کرنے کے لیے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، ایک حقیقت دوسری حقیقت میں چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک حقیقت ہے مٹی اور ایک چیز ہے وہ ہے پتھر، ٹھیک ہے، ٹھیکری آپ اس کو بول دینا۔ اب پتھر اور چیز ہے، ٹھیکری اور چیز ہے، پتھر کی حقیقت اور ہے، ٹھیکری کی حقیقت اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ایک حقیقت سے جب دوسری حقیقت کی طرف جب منتقل ہو گیا تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ سارا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف۔ تو مثال ہے نحو سارت تینوں خسفن، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ خسفن ہے نا، تو نحو یہاں پر مضاف ہے، مثال دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ سارا جو ہے وہی فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ تینوں اس کا اسم اور خسفن جو ہے اس کی جو ہے وہ بن جائے گا خبر۔ پھر سارا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 31 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔